سہیل خان جے پور سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ صححہ الالبانی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، فرمایا امام تکبیر کہے تو تکبیر کہو۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، قراءت شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو قُولُوا آمین، تو آمین کہو۔ تو حدیث میں بتا دیا کہ امام نے کیا کرنا ہے، تمہارا کیا کام ہے۔ امام کا کام ہے قراءت کرنا اور تمہارا کام ہے فاتحہ کے بعد پیچھے سے آمین کہنا۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ خطبے کے بارے میں بھی اور نماز کے بارے میں بھی ہے یہ آیت جو ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں، اور بعض صحابہ کے بھی سخت فتاوی اس بارے میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کی روشنی میں وہ حدیثیں جن سے ہمیں امام کی قراءت کا جواز کا پتہ چلتا ہے یا حکم کا پتہ چلتا ہے، تو وہ حدیثوں میں تعویل کی گئی ہے، ورنہ یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ دلائل زیادہ مضبوط ہیں، لہذا اس کے مقابلے میں جو حدیثیں ہیں وہ یا تو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں یا وہ واجب التاویل ہیں۔ واجب التاویل کا مطلب جیسے ایک حدیث میں آتا ہے اقرأ بہا فی نفسک، جب امام کے پیچھے ہو تو اپنے دل میں پڑھو۔ تو دل میں کا مطلب کیا ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم میں غور و فکر کرو۔ تو اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو پوری حدیث یوں ہے من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اور آگے تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں امام کے پیچھے آپ تلاوت تو کرتے نہیں ہو، فاتحہ کے بعد تو ویسے بھی آپ خاموش ہوتے ہو۔ تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہ اس حدیث کا بھی مطلب ہے جس میں آتا ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنے کا مطلب جو امام کے پیچھے ہے حکماً اس نے فاتحہ پڑھ لی ہے، تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ جب امام نے پڑھ لیا تو مقتدی کو بھی یہی سمجھا جائے گا اس نے پڑھ لی ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں اس کو ہم جائز نہیں سمجھتے۔ اب جب یہ میں دلائل دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ایکچولی یہ حنفی ہے نا اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو پھر ایکچولی آپ اہل حدیث ہیں اس لیے آپ ویسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر تو کوئی اسلام کے دلائل دے تو ایکچولی یہ مسلم ہے تو اس لیے اسلام کے دلائل دے رہے ہیں، اور جو ایتھیسٹ ہے ہم اس کو کہیں ایکچولی یہ چونکہ ایتھیسٹ ہے اس لیے خدا کی نفی کے دلائل دے رہا ہے، پھر تو کسی کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی میرے بھائی۔ تو یہ کہنا کہ یہ حنفی ہیں یہ شافعی ہیں، دلائل سے میں بات کر رہا ہوں، میں کیا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں، کس فقہ کو میں حنفی بھی اگر ہوں تو اس لیے ہوں کہ دلائل کی دنیا میں امام حنیفہ کا جو فقہ ہے وہ شورائی فقہ تھا اور وہ بہت مضبوط فقہ ہے، وہ اکیلے